لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین الاکرمین الاشرفین المعصومین المطہرین الاطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم وال من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم والعن من نصب لهم من الأولين والآخرين. اللهم عجل مولانا صاحب الزمان ووليك الفرج وارزقه العافية والنصر واجعلنا من آوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه والعن واهلك وعذب أعداءه أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال مولانا وسيدنا وإمامنا الزکی العسکری علیہ الصلاۃ والسلام خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات گرامی، مجلس اعزا کی مناسبت آپ حضرات پہ واضح ہے. آج کا دن بر صغیر میں ایام اعزا کے آخری دن سے منسوب ہے، اور اس دن کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہی دن سرکار ابو محمد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی دردناک شہادت کا دن ہے. اور آج کی عزاداری کا وارث وہ امام ہے جو زندہ ہے اور ہمارے زمانے کا امام ہے. حقیقتاً آج وارث اعزا
سرکار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام جو سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی ہیں، ہمارے 11ویں امام ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ تاریخ امامت میں 2 حسن پائے جاتے ہیں۔ پہلے حسن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور دوسرے حسن امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان دونوں اماموں کی کنیت ابو محمد ہے۔ دونوں کا نام بھی حسن ہے اور دونوں کی کنیت بھی ابو محمد ہے، یعنی نام کے اعتبار سے بھی مشترک ہیں اور کنیت کے اعتبار سے بھی دونوں امام مشترک ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خود کلمہ حسن عربی اعتبار سے صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ثبات اور دوام و استقرار پایا جاتا ہے۔ یعنی حسن والے، خوبصورتی والے دنیا میں بہت ہو سکتے ہیں، لیکن خوبصورتی اور حسن کے اعتبار سے جو حسن ہو اس کا حسن ثابت بھی ہوگا، پائیدار بھی ہوگا اور دائم بھی ہوگا۔ یہ لفظ حسن کی خصوصیت ہے۔ چونکہ اللہ حسن مطلق ہے، جمال مطلق ہے، اس کی پوری کائنات حسین و جمیل ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پوری کائنات اپنے اعتبار سے حسین و جمیل ہے۔ ہم انسانوں کی خلقت، چاہے ہم کالے ہوں یا گورے ہوں، امریکی ہوں یا افریقی ہوں، ایرانی ہوں یا افغانی ہوں، خلقت کے اعتبار سے بہت حسین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خوبصورتی اور حسن کا فیصلہ گورے اور کالے سے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے اعتبار سے بھی لوگوں کے درمیان حسن کا فیصلہ کریں تو ہمارے یہاں حسن عارضی بھی ہوتا ہے اور غیر دائم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آپ کے مشاہدے میں رات دن یہ بات آتی رہتی ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان بہت سے انسان بچپنے میں حسین ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا حسن گھٹتا جاتا ہے۔ ارے ہم نے انہیں بچپنے میں دیکھا تھا، بڑے حسین تھے، اب تو یہ بالکل بدل گئے۔ ہم لوگوں کے درمیان جو لوگ حسین ہوتے ہیں، بعض لوگ بچپنے میں حسین ہوتے ہیں، قد بڑھتا ہے تو حسن گھٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بچپنے میں بالکل خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی جوان ہوتے ہیں ان کے اوپر حسن آنے لگتا ہے، جسے حسن شباب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عارضی ہوتا ہے، اس میں بھی دوام نہیں ہوتا، چونکہ جوانی خود دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے، تو اس کا دیا ہوا حسن بھی دائمی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے۔ اور بڑھاپے میں تو چاہے کتنے ہی بڑے حسین کیوں نہ ہوں، جیسے ان کی عمر پہ زوال آتا ہے، سن پہ زوال آتا ہے، طاقت پہ زوال آتا ہے، اسی طرح سے ان کے حسن پہ بھی زوال آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ بچپنے میں، جوانی میں پیارے ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے تک اتنے پیارے نہیں رہتے۔ یہ ہمارے حسن کا حال ہے، جس میں نہ ثبات ہوتا ہے، نہ استقرار ہوتا ہے، نہ دوام ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان جو حسن پایا جاتا ہے اس کی ایک خرابی اور ہے،
کہ ہم جس کے چہرے کو گورا چٹا دیکھتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں، چاہے اس کا اخلاق حسین ہو یا نہ ہو۔ یعنی ہمارا حسن ظاہری ہوتا ہے، اس کا باطن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ظاہر میں ایک بچے کو دیکھا، بہت سفید گورا چٹا چہرہ ہے، بھائی بہت پیارا بچہ ہے آپ کا، چاہے وہ پورے بچوں کی جماعت میں سب سے زیادہ شیطان ہو، سب سے زیادہ شریر ہو۔ تو ہمارے حسن کی ایک خرابی یہ ہے، پہلی خرابی کیا ہے؟ عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا، زائل ہوتا ہے، دائم نہیں ہوتا، زوال پذیر ہوتا ہے، اس میں دوام نہیں پایا جاتا۔ ہمارے درمیان پائے جانے والے حسن کی دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ظاہری ہوتا ہے، اور حسن کا فیصلہ بھی ہم شکل و صورت کو دیکھ کے کرتے ہیں، سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کہے جائیے فلاں آدمی کتنے بڑے باکمال ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ آپ کہیں گے، لیکن اگر وہ کالے ہیں تو آپ انہیں خوبصورت نہیں کہیں گے۔ اور ایک آدمی جو نہ نمازی ہو، نہ پڑھا لکھا ہو، نہ تقوی کا گزر ہو اس کی سیرت سے، صورت سے، اگر اس کا رنگ گورا ہے، گورا چٹا ہے، تو آپ کہیں گے سب باتیں چھوڑیے لیکن آدمی خوبصورت ہے۔ یعنی ہمارے یہاں شکل و صورت اگر گوری چٹی ہے تو اسے حسین مانا جاتا ہے، اگر ظاہر میں کوئی خوبصورت ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے، باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ جسے حسین قرار دیتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی دائماً حسین ہوتا ہے اور سیرت کے اعتبار سے بھی حسین ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں یا امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں، دونوں کو اللہ نے حسن بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ جانتے ہیں حسن صفت مشبہ ہے، اللہ نے یہ نام رکھا ہے۔ ان کے حسن میں ثبات بھی پایا جاتا ہے اور دوام و استقرار بھی پایا جاتا ہے۔ ان کا حسن ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، یہ فقط صورت کے اعتبار سے حسین نہیں ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی حسین ہے۔ اور صورت و سیرت دونوں کے حسن میں دوام پایا جاتا ہے، قید خانے میں رہیں تب بھی حسن ہیں اور مسند خلافت پہ آ جائیں تب بھی حسن ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام حسن کا مرقع، بہت حسین و خوبصورت شخصیت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ اللہ نے بڑا عظیم مقام، امتیازی اعزاز امام حسن عسکری علیہ السلام کو عنایت کیا ہے۔ کیا حسین ذات ہے، ولدیت کے اعتبار سے ابن الہادی ہے اور والدیت کے اعتبار سے ابو المہدی ہے۔ مولا کی شخصیت پر غور کرتے ہوئے یہ عظیم حسن میرے سامنے آیا کہ آپ کی ذات ابن الہادی ہے اور ابو المہدی ہے۔ لیکن آج صبح میں نے نماز کے بعد جب مولا سے متعلق مطالعہ کیا تو مجھے اہل سنت کے بزرگ عالم علامہ محمد ابن طلحہ شافعی کا قول بھی نظر آیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اللہ نے جو بہت عظیم اعزاز عنایت کیا ہے، جو عظیم عظمت دی ہے، جو انفرادی شان عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ابو المہدی بنایا ہے۔
یہ بہت بڑا شرف ہے. آپ ابو المہدی ہیں. مہدی کون؟ جو خلاصۃ الانبیاء ہیں، خلاصۃ المرسلین ہیں، خلاصۃ الائمہ ہیں، خلاصۃ المعصومین ہیں. جو تمام انبیاء و مرسلین اور معصومین کی محنتوں کا خلاصہ ہے، اس کے باپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ بہت بڑی عظمت ہے. سب کی آرزوئیں جو امام پورا کرے گا، سب کی تمناؤں کو جو امام منزل تکمیل تک پہنچائے گا، جو آدم صفی اللہ کے خواب کی تعبیر ہے، جو نوح نبی اللہ کے خواب کی تعبیر ہے، جو ہیبت موسوی کا مالک ہے، جو زہد عیسوی کا مالک ہے، جو حسن و جمال و کمال محمدی کا ورثہ دار ہے، جو شجاعت حیدری کو اپنے بازوؤں میں رکھتا ہے. غرض کے جو تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل، کمالات، خصوصیات اور تمام آرزوؤں کا وارث ہے، اسے کہتے ہیں امام مہدی. اور جو ان کے مربی اور والد بزرگوار ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں حسن عسکری. یعنی تنہا ہیں، نرغہ آدھا میں ہیں، بے کس ہیں بظاہر، لیکن تنہا ہونے کے بعد اتنے محسنات اور کمالات جمع ہیں کہ تنہا ہو کے حسن بھی ہیں اور حسن ہونے کے ساتھ ساتھ عسکری ہیں. قید خانے میں بھی رہیں تو عسکری ہیں. تنہا ہو کے جو ذات لشکر والی ہے وہ امام عسکری کی ذات ہے. کون سا لشکر ان کے ساتھ ہے؟ انبیاء کا لشکر، مرسلین کا لشکر، اولیاء کا لشکر، صالحین کا لشکر، مومنین کا لشکر. عسکری ہیں مگر حقیقت میں حزب اللہ ہیں. تنہا ہو کے عسکری ہیں. کمالات، کمالات انبیاء، کمالات مرسلین، کمالات معصومین کا لشکر ان کے ساتھ ہے. ان کی سیرت کا، زندگی کا ہر رخ حسین ہے، چونکہ انہیں اللہ نے حسین بنایا ہے. اور یہ اعتراف ان کے دشمنوں نے کیا ہے. آپ اہل نظر ہیں، مجھے زیادہ چیخنے چلانے اور محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. احمد ابن خاقان یہ ایک حکومتی آدمی کا بہت بڑے منصبدار کا بیٹا ہے. معتمد کے دربار میں اس کے باپ کو بڑی عظمت و حیثیت حاصل تھی. احمد ابن خاقان اس کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن خاقان کا. یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرا باپ عباسی حکومت کا بہت بڑا منصبدار تھا، لہٰذا ہمارے گھر میں ہاشمیین اور علویین کی دشمنی تو ایک عام سی بات تھی. رات دن ان سے عداوت اور دشمنی کا اظہار کیا جاتا تھا، اور یہ ہماری عادت میں آ چکی تھی، چونکہ اس حکومت کی بنیاد ہی علویین کی عداوت پہ تھی. ظاہراً ان کی محبت پہ تھی، باطناً ان کی عداوت پہ. وہ کہتا ہے لیکن میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ ہمارا گھر جو آل محمد کی دشمنی اور عداوت سے لبریز تھا، لیکن ایک دن ایک بہت حسین و خوبصورت جوان ہمارے گھر میں داخل ہوئے.
میرے بابا کو اطلاع دی خادمین نے، تو میں نے دیکھا میرے بابا کی حالت بدل گئی۔ وہ کافی دیر تک اس ہاشمی جوان کا انتظار کرتے رہے، اور جیسے ہی وہ ہمارے دروازے میں داخل ہوئے تو میرے باپ نے دوڑ کے استقبال کیا، ان کے قریب جا کے معانقہ کیا، ان کے گلے کو چوما، پیشانی کو چوما، ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور جب آئے گھر میں تو اس جگہ پہ انہیں بٹھایا جو میرے بابا کی جگہ تھی، اور خود ان کے سامنے بڑے خاکسار اور متواضع ہو کر بیٹھے۔ یہی نہیں، جب بھی وہ جوان سے گفتگو کرتے تھے تو نہایت ادب، نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ، اور ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے جن سے محبت باقاعدہ ٹپک رہی تھی۔ بات کرتے کرتے جب حضرت کو مخاطب قرار دیتے تھے تو کہتے تھے بے نفسی انتا، بے ابی انتا و امی۔ کافی دیر گفتگو کے بعد جب اس ہاشمی جوان کو میرے بابا نے رخصت کیا، تب بھی بہت ادب و احترام کا مظاہرہ کیا۔ وقت گزر گیا، خادم وغیرہ سب موجود تھے، میں پوچھ نہیں سکا۔ جب مغرب کی نماز میرے بابا نے پڑھ لی تو میں نے ان سے پوچھا، بلکہ میں متفکرانہ انداز میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا اپنے بابا کے سامنے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد سمجھ گئے کہ میرے ذہن میں کوئی سوال ہے، تو انہوں نے خود پوچھا، احمد کیوں پریشان ہو؟ کیا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ کوئی مشکل ہے؟ کہ ہاں، سوال تو بہت بڑا میرے سامنے کھڑا ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کہ یہ نوجوان کون تھا جسے آپ نے کبھی نام لے کے نہیں پکارا، ہمیشہ کنیت سے پکارا، جبکہ آپ معتمد کے علاوہ کسی کو کنیت سے نہیں پکارتے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے؟ اور بڑے ادب و احترام محبت سے آپ نے باتیں کی، کبھی اپنے آپ فدا ہوتے تھے، کبھی اپنے ماں باپ کو ان پہ فدا کرتے تھے۔ آخر یہ کون جوان ہے کہ تم انہیں نہیں پہچانتی؟ یہ ہاشمی علوی فاطمی جوان ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے، ان کا نام حسن ہے، ان کا لقب عسکری ہے۔ یہ بہت بڑے کمال اور بہت بڑے فضائل اور مناقب کے حامل ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے حکومت چلی جائے تو کائنات میں ان سے زیادہ اس حکومت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات سنی، مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور اپنے باپ پہ غصہ بھی آیا، اور مجھے ان کی باتوں میں صداقت نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کریم النفس، مقتدر، معزز آدمی ہمارے درمیان ہو۔ میرا بابا مبالغے یا اغراق سے کام لے رہا ہے۔ مجھے شک ہوا، میں نے تمام درباریوں سے اس جوان کے متعلق پوچھا، لیکن حد ہو گئی، کسی نے بھی ان کی شان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے کسی نقص کی بو آتی ہو۔ دربار سے ہٹ کے اور چھوٹے حکومت کے منصب رکھنے والوں سے، خادمین سے، غلاموں سے، عوام سے، خواص سے، میں نے بہت لوگوں سے سامرہ میں دریافت کیا، لیکن سب کے سب اس کے حسن اخلاق، حسن سیرت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسی جذاب شخصیت ہے امام حسن عسکری کی، جو دشمنوں کو بھی ہر رخ سے حسین نظر آتی ہے، چونکہ انہیں اللہ نے حسین بنایا ہے، اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ زبان کے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی زبان میں حسن پایا جاتا ہے،
بیان میں حسن پایا جاتا ہے، مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے حسن اخلاق نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن اللہ نے جسے حسن قرار دیا ہے اس کی زندگی کا ہر رخ حسن ہے۔ وہ حسن گفتار بھی رکھتا ہے، حسن رفتار بھی رکھتا ہے، حسن کردار بھی رکھتا ہے، حسن اخلاق بھی رکھتا ہے، ہر رخ سے حسن ہے۔ اور جب حسین ہے، حسن ہے، تو حسن میں جذابیت پائی جاتی ہے، کشش۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نرغہ عادہ میں رہے، بہت پابندیوں میں رہے، لیکن آپ کے وقت میں زیادہ تر لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے، آپ کے کمال کے معترف تھے۔ ابن صباغ مالکی کا بیان ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کو دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، تو وہ سب کے سب امام کے قد سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سب علماء کو ہم ایک قصیدے سے تعبیر کریں تو امام حسن عسکری کو اس قصیدے کا بادشاہ کہنا پڑے گا۔ اگر ہم ان تمام علماء اور دانشوروں کو جواہرات کی مالا سے تعبیر کریں تو امام حسن عسکری کو اس کا در شہوار کہنا پڑے گا۔ یعنی مخالفین آپ کے حسن سے اس قدر مجذوب ہیں، اس قدر مجذوب ہیں۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے جسے حسن بنا، حسن گفتار، حسن رفتار، حسن اخلاق، حسن کردار۔ کیسا گفتگو میں حسن ہے، ایک فقرہ ہے مولا کا لیکن پورا دین اسی میں سمیٹ دیا ہے۔ کیا؟ جسے میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں سرنامے کے طور پہ تلاوت کیا، خصلتان لیس فوقہما شیء، الایمان باللہ ونفع الاخوان۔ پورا دین اسی میں سمٹا ہوا ہے۔ جس طرح سے بسم اللہ میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، اسی طرح سے پورا دین ان دو فقروں میں سمٹا ہوا ہے۔ یہ حسن گفتار ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ دو خصلتیں، دو عادتیں، دو فضیلتیں، دو کمال، دو حسن ایسے ہیں، اگر انسان کے اندر وہ آ جائیں تو ان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس فوقہما شیء، ایک ایمان باللہ اور دوسرے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، انہی دونوں کی پابندی کا نام تو دین ہے، یہ حسن گفتار ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اگر ہمارے محاسن کلام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے لَاتَّبَعُونَا، تو ضرور وہ ہمارا اتباع کریں گے۔ یہ سچ فرمایا ہے۔ امام رضا کے علاوہ سرکار ابن الرضا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے عملی جامہ پہنا کے دکھایا ہے۔ حسن کلام اگر پہنچ جائے تو اتباع لازمی ہے۔ مولا کے زمانے میں ایک بہت بڑا فیلسوف ہے جسے اسحاق کندی کہا جاتا ہے، عراقی فیلسوف ہے۔ دماغ بگڑ گیا، جب فلسفے کا بھوت سوار ہوا تو اللہ کی کتاب کو اپنے فلسفیانہ مطالعے کی روشنی میں دیکھنے لگا، اس کی تلاوت کرتا تھا نقد کی نگاہ سے، اور تلاوت کرتے کرتے اس نے یہ سوچا قرآن میں تو بہت تناقض و تضاد پایا جاتا ہے،
اور پھر اتنا اندھا ہوا نورانی کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے کہ باقاعدہ قرآن کے خلاف کتاب لکھ بیٹھا، تناقضات القرآن، پوری کتاب تیار کی اور شور مچ گیا کہ عراق کا بہت بڑا فلسفی قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، اس کی کتاب منظر عام پہ آنے والی ہے۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی ذمہ داری کا احساس فرماتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی تو توہین قرآن ہوئی ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ فقط ان کی یاد میں مجلس کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، ان کی سیرت سے قریب ہونا بھی ہمارا فرض ہے۔ مجلسیں تو عوام بھی کر لیتے، مولا نے سنا، اس کے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا وہ ایسا بھیانک کام انجام دے رہا ہے اور تم مسلمان ہو کے خاموش بیٹھے ہو، کیا تم انہیں ٹوک نہیں سکتے، اسے روک نہیں سکتے؟ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ کہا سرکار ہم کیسے روک سکتے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان کے سامنے کیا ہیں، ہم تو بولنے کی جرات بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا تمہارا رابطہ تمہارے استاد سے کیسا ہے کہ رابطہ ہے بس، لیکن زیادہ رابطہ نہیں ہے جیسا سب کا رابطہ ہوتا ہے۔ بعضوں کو تو استاد کا نام بھی یاد نہیں ہوتا، استاد کو شاگرد کا نام بھی یاد نہیں ہوتا۔ کہ نہیں اس سے رابطہ بڑھایا جائے، تم جا کے رابطہ بڑھاؤ، اس کا تقرب حاصل کرو، اس کی خدمت کرو، مورد توجہ قرار پاؤ اس کی نگاہ میں، اور جب قریب ہو جاؤ، مقرب بن جاؤ، تو اثناء گفتگو میں یہ سوال کرنا جو میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں۔ اس نے گفتار اللہ نے حسن بنایا ہے تو تمام کمالات ادا کیے ہیں۔ محاسن کلام اگر صحیح طریقے سے پہنچ جائے لوگوں تک، لتبعونا، کیا سرکار فرمائے، خوب خدمت کرو، تقرب حاصل کرو، اس کی نگاہ میں جب تمہاری عظمت و اہمیت آ جائے تو یہ سوال کرنا، کیا مولا، اس سے کہنا کیا عقلی اور منطقی اور فلسفی اعتبار سے اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا کہ متکلم قرآن نے کچھ اور کہا ہو، کچھ اور مراد لیا ہو، اور آپ نے کچھ اور سمجھ لیا ہو؟ اس نے یہ بات سنی اور کہا ذرا اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دوہراؤ۔ بات کو غور سے سننا بہت ضروری ہے تاکہ اس پہ عمل ہو سکے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ پھر تکرار کرو۔ اس نے پھر دوہرائی بات۔ کیا اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا کہ متکلم قرآن نے اپنے کلام سے کچھ اور مراد لیا ہو اور آپ نے کچھ اور سمجھ لیا ہو؟ اس نے کہا اس بات کا تو امکان پایا جاتا ہے، اس بات کا احتمال یقیناً پایا جاتا ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ بات کہاں سے آئی ہے، یہ سوال کس کا ہے؟ کہا نہیں یہ تو ایسے میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ کہ نہیں، تمہارے قد علمی کو میں جانتا ہوں، یہ سوال تمہارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، سوال تو بہت قیمتی ہے لیکن یہ تمہارا نہیں ہے، صحیح بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال مجھے سرکار ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام تعلیم فرمایا۔ اس نے فوراً کہا الان جیتا بے، اب تو نے صحیح بات بتائی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک مولا کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ سارا سال کے مسودے کو اپنے سامنے بھڑکنے والی انگیٹھی آتشدان کے حوالے کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو آگ لگا دیا۔
ایک بات کا اتنا اثر ہے، حسن گفتار میں حسن کے اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے۔ سوچو، جس کی ایک بات میں اتنا اثر ہے، اگر پوری ذات سے اس کی امت وابستہ ہو جاتی تو کس مقام پہ پہنچتی۔ یہ ایک نقطہ نہیں ہے کہ مولا کی ایک بات میں اتنا اثر ہے تو امت کے لیے ان کی مکمل ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ بہت سے واقعات ہیں اس کے، بہت سے واقعات ہیں اس کے۔ علی ابن اوتاش اہل بیت طاہرین سے شدید کینہ رکھنے والا انسان ہے، دشمنی اہل بیت میں مشہور ہے۔ اس کی حراست میں ایک دن کے لیے مولا کو دیا جاتا ہے، صرف ایک دن کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس کی قید میں رکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جتنی اذیت ہو سکے اتنی اذیت میں انہیں مبتلا کرنا۔ لیکن ایک دن وہ صرف مولا کی گفتگو کو دیکھتا ہے، مولا کی رفتار کو دیکھتا ہے، مولا کے اخلاق کو دیکھتا ہے، مولا کے کردار کو دیکھتا ہے، تو وہ بہت بڑا حریف اہل بیت بن جاتا ہے، بہت بڑا دشمن، بہت بڑے عقیدت مند اور عاشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک دن اگر ایک امتی امام کی صحبت میں رہ جائے تو اتنا انقلاب آتا ہے، اگر پوری طرح سے پوری امت کے درمیان یہ امام رہ جائے تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ اسی انقلاب سے ظالم حکومتیں ڈرتی تھی، خوف کھاتی تھی، اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پوری زندگی قید خانے میں گزری ہے، اور قید سے باہر گزری تو نظر بندی کے عالم میں گزری ہے۔ حکومت کی کڑی نظر رہتی تھی، شیعیت آپ کے دور میں بہت مضبوط تھی۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ معتمد عباسی کے پاس جعفر کذاب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی کی وفات کے بعد ان کا منصب مجھے عطا کر دینا۔ تو وہ کہتا ہے نادان، ہم سے تقرب کی بنا پہ ابو محمد مقبول نہیں ہیں، امام نہیں بنے، بلکہ اللہ سے تقرب کی بنیاد پہ انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ یہ ان کے حسن تقرب الہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی عزت اتنی ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، اور ہم تجھے وہ مقام کیسے دلا سکتے ہیں، وہ عزت کیسے دلا سکتے ہیں؟ ہم نے انتھک کوششیں کی ہیں کہ ان کا مقام، ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، پوری حکومت کا زور صرف کر دیا ہے تاکہ ان کے چاہنے والوں کو مٹایا جا سکے، ان کی شان کو مٹایا جا سکے، ان کے مذہب کو مٹایا جا سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا جیسے جیسے ہم کوششیں کرتے جاتے ہیں، ان کے عقائد اور ان کا مذہب اور زیادہ قوی ہوتا جاتا ہے۔ تاریخ نے شہادت دی ہے، امام حسن عسکری کے زمانے میں شیعہ ایک طاقت میں تبدیل ہو چکے تھے، ایک قوت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ بہت بڑا کارنامہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ غیبت امام عصر علیہ السلام کا زمینہ فراہم کیا ہے۔ مولا کی عظیم المرتبہ ذات بڑی عظیم ذات ہے، ہر اعتبار سے ہستی، کہیں بھی رہے تو افراد امت کو اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے متاثر کیا۔ ہم تو آج اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پاتے، سائلوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ ایئرپورٹ پہ کوئی مشکل میں پھنس جائے، ہم اپنا سامان لے کے ادھر ادھر، کہیں کوئی مشکل میں پھنس جائے، سفر کربلا کو چھوڑ کے، اس کی معنویت الگ ہے، ہم تو بس کیا ہوا بس۔ اور امام قحط سالی کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟
آپ کے اذہان میں ہے جب امام نے عیسائیت کے توڑ کو باطل کیا کہ ایک نبی کی ہڈی کا یہ کرشمہ ہے جو راہب دکھا رہا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، سب کے سامنے حقیقت آ گئی، تو معتمد نے کیا کہا؟ آپ زندان سے آئے تھے لیکن اب زندان میں نہیں جائیں گے، اب آپ کو زندان میں نہیں جانا ہے، اب آپ آزاد ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں زندان میں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہ جب تک میرے چاہنے والوں کو زندان سے نہیں نکالا جائے گا میں بھی زندان سے نہیں نکلوں گا۔ یہ ہے مولا کی سیرت۔ ہماری نجات اسی سیرت سے قریب ہونے میں، آل محمد کے کردار میں اتنی کشش ہے کہ ان کی ذات سے بظاہر کوئی بھی قریب ہو سکتا ہے، اصل بات ان کے کردار سے قریب ہونے کی ہے۔ آل محمد کے کردار میں اتنی کشش ہے کہ اچھے کرداروں سے محبت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آل محمد کی محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، ان کی اطاعت بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ اسی کا نام شیعیت ہے، جہاں محبت بھی منزل کمال میں ہو اور اطاعت بھی منزل کمال میں۔ ہم اپنے دوستوں کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر پاتے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا گزر رہی ہے، اور مولا کتنے کریم ہے، کتنے حسین ہے، کیا کردار ہے، اخلاق میں کتنا حسن پایا جاتا ہے۔ ایک دربار معتمد کا شاعر ہے جس کو ابو یوسف کہتے ہیں، اہم موقعوں پہ یہی جا کے قصیدہ پڑھتا ہے، اور شاعر انقلابی شخصیت ہوتا ہے، وہ بھی دربار کا شاعر، وہ تو اذہان کو منقلب کر دیتا ہے۔ سمجھتے ہیں آپ پہلے درباری شاعر ہونے کا کیا مطلب تھا؟ پہلے ٹی وی نہیں تھے، کیمرہ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، یہ شاعر میڈیا ہوتا تھا، یہ شاعر اشتہار ہوتا تھا، یہ رسانے کا اور ذریعہ ابلاغ کا کام کرتا تھا۔ بہت اثر ہوتا تھا درباری شاعر کا اذہان کو بدلنے میں، چونکہ نظم میں اپنی ایک کشش ہوتی ہے، جذابیت ہوتی ہے۔ یہ ابو یوسف شاعر تھا دربار معتمد کا، جب جاتا تھا حکومت کی مدح و ستائش کرتا تھا، ان کے اشاروں پہ انعام پاتا تھا، آ جاتا تھا، گزر بسر ہوتی تھی۔ شاعر اور ذاکر لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں، انہی پہ زیادہ تر ان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور کوئی کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، یہ ہماری مصیبت ہے سب کی۔ اس کا بھی کوئی کاروبار نہیں تھا، دربار میں طلب کر لیا گیا، قصیدہ پڑھا تو کچھ مل گیا ورنہ چھٹی۔ ایسے لوگوں کے آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچے شاہی ہوتے ہیں، وہ تو ویسے بھی دربار کا شاہی۔ لیکن ایک وقت اس کے ایسا آیا کہ اس کے یہاں زمانہ ولادت قریب تھا، بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے بادشاہ کے یہاں تو جب تک کوئی قصیدہ نہ ہو، جب تک کوئی مصیبت پیش نہ آئے، بادشاہ کو کوئی مزاحمت پیش نہ آئے، جھوٹ کو سچ سے بدلنے کا موقع نہ آئے، جب تک تو شاعر کو بلایا ہی نہیں جاتا تھا۔ اسے نہیں بلایا گیا، بہت دنوں سے دعوت نہیں ہوئی تھی، بچے کی ولادت قریب تھی۔ کہتا ہے جتنے بھی جاننے والے تھے، آشنا لوگوں کی جماعت تیار تھی میرے سامنے، ایک پوری جماعت کہ یہ مجھے جانتے، یہ مجھے جانتے، یہ مجھے فلاں صاحب، صاحب منصب، صاحب عہدہ، جیسا ہمارے جاننے والے بہت ہوتے ہیں، سارا حوزہ ہی ہمیں ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ تو اس نے کہا بہت برا وقت ہے، بچے کی جان خطرے میں ہے، زچہ بچہ دونوں خطرے میں ہے، اس وقت مجھے مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد۔ سب کے پاس دست سوال دراز کیا، محرومی نہیں پائی۔ ہمارے حالات کہاں، آپ ہی کے جیسا شاعریہ تو ہمیں بھی ملتا ہے۔ آپ تو محرم میں چلے بھی جاتے ہیں، ہم تو کہیں جاتے بھی نہیں ہیں۔ طرح طرح کے مرثیے، جو قصیدہ پڑھتا تھا اسے سب مرثیے سنا رہے تھے، سب طرف سے مایوس، سب نے منع کر دیا۔
ایک دروازہ تھا جو اس کی نظر میں ایسا تھا وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اور اس دروازے پہ سوال کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ دشمن ہے، درباری شاعر ہے، لیکن حسن اخلاق امام حسن عسکری پہ کتنا ایمان ہے۔ اللہ 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 جسے حسن بنا کہا درباری شاعر ہوں، مولا سے کیسے سوال کروں گا؟ پھر ذہن میں آیا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر خانہ امام حسن عسکری کا طواف کر لوں تب بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا بیان ہے، ابو یوسف کے حوالے سے پڑھیے گا۔ میں گیا اور میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے اطراف میں طواف کرنا شروع کیا، ٹہلنا شروع کیا، گردش کر رہا تھا تو مولا کا در دولت کھلا، مولا کا خادم باہر آیا اور کہا کیا تم ہی ابو یوسف ہو؟ کہا ہاں میں ہی ابو یوسف ہوں، میرے مولا نے تمہارے نام کوئی پیغام پہنچایا ہے۔ جلدی سے میں لپکا، غلام کے قریب گیا، غلام نے کہا میرے مولا نے فرمایا تمہارے یہاں زمانہ ولادت قریب ہے، اللہ تمہارے بچے کو مبارک قرار دے۔ اور کالی تھیلی میں، تاریخ میں لفظ ہے، جو رقم دی گئی وہ کالی تھیلی کے اندر بند تھی، اس میں 500 درہم یا دینار مولا نے حوالے کے غلام نے یہ کہا میرے آقا نے تیرے لیے یہ دیے ہیں۔ سوچیے دشمن کے حق میں حسن اخلاق ایسا ہے تو دوستوں کے حق پہ وہ امام کتنا مہربان ہوگا۔ سوال کے بغیر جواب، مشکل بیان کیے بغیر مشکل کچھ نہیں۔ ایسا امام کیا اسی قابل ہے اسے زہر دیا جائے؟ اس پہ پابندیاں لگائی جائے، اسے امت اور اس کے اہل بیت سے دور رکھا جائے؟ میرے عزیزو، ایام عزا کا آخری دن ہے نا، اور آخری امام ہی آج وارث عزا ہے۔ آج ہم سب کو مل کے اپنے امام زمانہ کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینا ہے۔ آج وہ امام یتیم ہوا ہے جو زندہ ہے۔ اللہ اللہ کیا وقت ہے۔ ابو سہل نوبختی کہتا ہے میں نے سنا کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے اور کئی دن سے مولا زہر کی شدت سے بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بہت کربناک حالت ہے مولا کی۔ میں عیادت کے لیے گیا، سلام کیا، بستر کے قریب جا کے بیٹھا، حزن و علم مجھ پہ طاری تھا، مسلسل اپنے مولا کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مولا نے اپنے غلام عقید کو آواز دی، ارے اگر تھوڑا سا پانی ممکن ہو تو میرے قریب لے آ۔ پانی تیار کر کے عقید خادم مولا کی خدمت میں لاتا ہے۔ ابو سہل کہتا ہے چونکہ زیادہ تر نبی رسول امام اپنا کام خود کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے عالم میں بھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دے، پانی لا کے رکھ دے۔ چونکہ حالت بہت غیر تھی، اٹھ کے نہیں جا سکتے تھے، پانی لا کے رکھا۔ اب مولا نے کاسہ آپ کو اٹھانا چاہا تاکہ پیاس بجھا سکے، چونکہ زہر کی شدت کی وجہ سے بار بار پیاس لگتی تھی۔ پیاس کا تجربہ امام حسن عسکری نے بھی کیا۔ ابو سہل نوبختی کہتا ہے میرے مولا نے کاسہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھوں میں راشا طاری ہوا، اتنی نقاہت طاری تھی کہ کوزہ آپ کو بھی نہ اٹھا سکے۔ اللہ اللہ، زہرا کے لال کا زہر نے کیا حشر کر دیا۔ جب مولا سے
سامنے کھڑا ہے، اے بابا بہت پیاسا ہوں، کیا سبیل آب ہو سکتی ہے؟ علی اکبر نے اس مقام پہ اپنے مظلوم بابا سے ایک فقرہ کہا، بابا ان العطشا قتلنی، اے بابا اتنا پیاسا ہوں کہ پیاس نے دشمنوں سے پہلے مجھے قتل کر ڈالا۔ ایک فقرہ اور کہا، امام سے کاسائے آب نہ اٹھ سکا، بھرپور جوانی ہے، 28 سال کے، کاسائے آب نہ اٹھ سکا، تو شہزادے علی اکبر کی یہ بات میری سمجھ میں آئی، مجھے بہت رونا آیا، اور شہزادے نے فرمایا اپنے بابا وَسِقْلُ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، بابا پیاس کی شدت نے اتنا کمزور کر دیا، اب مجھ سے تلوار بھی نہیں سنبھلتی، اب تو مجھ سے تلوار سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ مولا پہ اتنی رقاہت کہ کاسائے آپ بھی نہ اٹھا سکے، کسی سے بھی کہہ سکتے تھے عقید پانی پلا دے، ابو سہل پانی پلا دے، نہیں، ایسے جانکنی کے عالم میں تو بیٹا یاد آتا ہے، لہذا کہا عقید سامنے کے حجرے میں چلا جا، نماز صبح اذان صبح کا وقت قریب تھا، پردے کے پیچھے جا کے دیکھنا ایک چھوٹا سا بچہ عالم سجدہ میں ہو۔ عقید کہتا ہے میں کمرے میں گیا، پردہ ہٹایا تو 14ویں کا چاند سجدے میں پڑا ہوا تھا، اتنا خوبصورت بچہ، اپنے باپ کی ہو تصویر، سجدے میں ذکر الہی میں غرق تھا۔ میرے آنے کی آہٹ محسوس کی، شہزادے نے نماز کو تمام کیا، میری طرف دیکھا، میں نے سلام کیا اور کہا میرے آقا نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ جیسے یہ بچہ پردے سے باہر نکلا، ابو سہل کا بیان ہے حالات کتنے خطرناک تھے، جیسے ہی بچے نے پردے سے باہر نکلنا چاہا تو ماں آ گئی، بچے کا شانہ پکڑا، جناب نرجس خاتون، حالات اتنے سنگین تھے، بیٹے کا شانہ پکڑا، میں لے کے آقا کی خدمت میں جاؤں گی، مجھے ایسا لگا جیسے علی اکبر رخصت ہونا چاہتے ہو اور زینب نے خیمے میں شانہ پکڑ لیا ہو۔ بی بی نے ہاتھ پکڑا، مولا اپنے بابا کی خدمت میں آئے، دیکھا بابا نے باہیں پھیلا دی، دور سے سلام کیا، جواب سلام دیا، اپنے لال پہ گر پڑے، اے میرے بچے، جہاں بہت سی باتیں کی وہاں یہ بھی کہا اے میرے لال تو ہی حجت خدا ہے، تو ہی امت محمد کا مہدی ہے، ایک فقرہ اور کہا اے میرے لال تو ہی میرا بیٹا ہے اور میں ہی تیرا باپ ہوں۔ یہ بہت بڑا افتخار ہے، امام حسن عسکری ابو المہدی ہے اور امام زمانہ ابن العسکری ہے، ایسے عالم میں مولا نے فرمایا اے میرے لال تو ہی میرا بیٹا ہے اور میں ہی تیرا باپ ہوں۔ بہت دیر تک روتے رہے، زہر کی شدت کی وجہ سے پیاس نے پھر غلبہ کیا اور پھر کہا بیٹا، میرے لال کیا لفظیں ہیں مولا کی، آپ ہی اس کے کرب کو، اس عبارت کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، کیا فرمائے یا سیدہ اہل بیتی اسقنی من الماء فإنی ذاہب الی ربی، اے میرے لال، اے میرے اہل بیت کے سید و سردار، اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی پلا دے، بس یہ آخری لمحات ہے، اب میں اپنے اللہ کی طرف جانے والا ہوں۔ مولا نے پانی اٹھایا، لبھائے اقدس سے لگایا، چند گھونٹ پانی پیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے بستر پہ سر رکھا. جب سر رکھا تو کمسن یتیم کا زانو حاضر تھا. غربت میں باپ کا دم نکلا, کمسن شہزادہ پاس موجود تھا. میں نے کہا مولا وقت غنیمت ہے, سامرا میں بہت غریب ہے, بچہ کمسن صحیح لیکن ایسے عالم میں آپ کے پاس آ گئے. ہائے کربلا, ہائے غریب زہرا, جوان بیٹا خیمے میں غش کے عالم میں باپ مرنے کو تیار, بیٹا تو نہ آ سکا. زینب زینب مجھے سید سجاد کے خیمے میں لے چلو. کربلا میں تمام آداب بدل گئے. مولا سامرا میں اے سرکار امام زمانہ, یا صاحب الزمان, یبن العسکری, سامرا میں آپ کا وجود خطرے میں تھا, حتیٰ کہ گھر کی فضا بھی خطرناک تھی. لیکن مولا خوشا بحال باپ کو غسل بھی دے دیا, باپ کو کفن بھی پہنا دیا. مولا ایسے خطرناک حالات میں بھی نماز جنازہ بھی ادا کر. ہائے سید سجاد کی بے کسی, اسی لیے جب نشیب سے گزرے تو نزدیک تارو پرواز کر جائے. اے بابا جوان بیٹا, لاشا ابھی تک جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے. اے میرے بابا, اے فرزند زہرا, اجرکم اللہ. امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. ایام عزا کا آخری دن, ایک دن یہ تھا کہ 11 محرم کو امام سجاد گزرے تو ایسی لاشے کی حالت تھی کہ امام کی روح تو بہت قوی ہوتی ہے, پرواز کرنا چاہتے. کیوں؟ چونکہ مسلمانوں میں بھی کتنے سے گرے سے گرا مسلمان بھی ہو, اسے بھی یہ توقع ہوتی ہے, اس کی بھی یہ عزت ہوتی ہے کہ اسے کفن تو دیا جاتا ہے, اس کی قبر تو بنائی جاتی ہے. حسین تو نازش روزگار تھے, کسی نے یہ بھی نہ پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے جو اس طرح سے بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا ہوا. یہ 11 محرم تھی. اجرکم اللہ. باپ کا لاشا دیکھا, زینب نے سہارا دیا, میرے لال صبر سے کام لو. 11 محرم کو میرا باپ قیامت اپنے سینے پہ لیا ہوا نشیب سے گزر گیا. 20 سفر آئی تو پھر کربلا میں آیا, تعویذ قبر سے لپٹ کر کہنے لگا بابا, اے میرے بابا میں آ گیا. 20 سفر کو قافلہ لے کے امام سجاد کربلا میں پہنچ گئے. سیدانیوں کا کیا عالم تھا, 3 دن تک اسیروں کا قافلہ کربلا میں رہا. امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ بیویوں کو گریے سے فاقہ نہیں ہوا, ان کا گریہ بڑھتا جاتا تھا. کیوں؟ آج وہ بہن قبر حسین پہ آئی تھی جس نے ٹیلے سے ماجائے کا کٹتا ہوا گلا دیکھا تھا. وہ بہن جانتی تھی آج بھی بھیا دفن ہے تو تن پہ سر نہیں ہے. بار بار مولا ہٹاتے تھے, مولا ہٹاتے تھے, مزاحمت کر بیویاں جا کے قبر حسینی سے لپٹ جاتی تھی. کس طرح سے بیویوں کو جدا کیا نہیں بتایا جا سکتا. 3 دن ہو گئے تو مولا نے بشیر کو بلایا, ہمارے قافلے کو جلدی سے مدینے کی سمت لے چل, ورنہ بیویاں فرط غم سے ہلاک ہو جائے گی. عزیزو, اس کا اندازہ اور کچھ احساس اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم طویل المدت سفر کے لیے قم سے جانے لگتے ہیں اور آخری زیارت کے لیے بی بی معصومہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. زری کو چومتے ہیں, کچھ قدم پیچھے ہٹتے ہیں, پھر جا کے چومتے بیوی آپ کے جوار سے جا رہے, یہ ذریعہ مبارک پھر چومنے کو ملے گی یا نہیں اس کا کوئی پتہ. بیوی جان بار بار جب تہران کو جاتے ہیں اپنے وطن جانے کے لیے تو خواہش یہ ہوتی ہے جہاں سے قبہ نظر آئے وہاں سے زیارت کر لی جائے. ارے ہمارا ذریعہ کو دیکھ کے یہ حال ہوتا ہے جس پہ
رخصت ہوئی ہوگی تو کیا عالم ہوگا. امام سجاد نے کہا قافلے کو تیزی سے مدینے کی طرف بڑھایا جائے. بشیر قافلے کو لے کے چلا. زینب خاموشی نے ڈال دی, کچھ نہ کہہ سکی. جیسے ہی مدینہ نظر آیا, روضہ رسول پہ نگاہ پڑی, زینب تو کچھ نہ کہہ سکی. ام کلثوم کا کلیجہ پھٹ گیا. مدینہ تجدنا لا تقبلینا, مدینہ تجدنا لا تقبلی. اے نانا کے مدینے, تیری طرف آنا ہماری مجبوری ہے. اب ہم کہاں جائیں گے, لیکن ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. اے مدینے, اے میرے جد کے وطن, تجھے تو یاد ہے خرجنا من کے بلا اہلینا جمع. جب تجھ سے نکلے تھے تو سروں پہ وارثوں کے سائے تھے, گودیاں بچوں سے بھری ہوئی. رجانا فی کے لا رجالا ولا بنینا. اب آئے ہیں تو سروں پہ وارث نہیں ہے, گودیاں اجڑی ہوئے. اب تو گودیوں میں بچوں کے بجائے رنج و غم بھرا ہوا ہے. اللہ اللہ. قافلہ مدینے میں داخل ہوا. یہاں تو زینب کچھ نہ کہتے, جیسے ہی نانا کی قبر پہ گئی, السلام علیکہ یا جدہ. ایک سلام حسین کا لاشا دیکھ کے نشیب سے کیا تھا. جب لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا تو کہا صلی علیکہ یا جدہ, صلی علیکہ ملیک السما وہذا مرمل بالدما. یہ سلام نشیب سے کیا تھا. آج نانا کی قبر سامنے تھی, کہا السلام علیکہ یا جدہ. یا رسول اللہ, یہ کہہ کہ قبر رسول پہ گئی. نانا, نانا میں آ گئی. نانا, ہر مسافر سوغات سفر لے کے آتا ہے, میں بھی ایک سوغات لائی ہوں, یہ امت نے دی ہے. یہ کہہ کے حسین کا زخمی کرتا قبر اقدس میں رکھا. قبر رسول لرزنے لگی. مدینے میں قیامت برپا ہو گئی. میرا دل کہتا ہے آج ایام عزا کا آخری, زینب اب بھی مزار رسول پہ لپٹی ہوگی, اور زمانے کا امام سامرہ میں بدر کی قبر سے لپٹا ہوا. اے بابا, یہی دن تھا جس دن یتیم ہوا تھا. اے میرے بابا, مرنے کے بعد بھی عداوت کا سلسلہ جاری ہے. کل لاشے کو زہر دیا گیا تھا, آج روزے کو نشانہ بنایا جاتا. اے میرے مظلوم بابا, زندگی میں مظلوم تھے, شہادت کے بعد بھی سامرہ میں غریب و مظلوم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.